جی امن کیوں نہیں آ رہا؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم امن کی بات کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ حالات صرف آرمی اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹرائبلز نے بھی خراب نہیں کیے، اس میں پورا جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ انوالو ہے. تو اگر ہم فارن پالیسی پہ بات کریں گے تو اس میں میرے خیال میں تو ان سب کو یہ مطلب ایک عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کو مطلب اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اکانومی جو ہماری ہے وہ سٹرانگ ہو جائے، تاکہ جب ہم ڈالر نہیں لیں گے تو پھر اپنے لوگوں کو بھی نہیں ماریں گے اور نہ مروائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر پچھلے دنوں ٹی وی میں بھی کوئی میرے خیال میں اس پہ کافی اینکر پرسنز وغیرہ بات کر رہے تھے کہ جب ہماری آرمی کی جو پنجابی فیکشن ہے، مطلب آرمی جو ہے یا یہ پورا جو اسٹیبلشمنٹ ہے پنجابی ڈومینیٹڈ ہے، سب کو پتہ ہے. اس میں جب آرمی والے جو ہے 24 بندے مرے ہیں ادھر ان کے سلالہ چیک پوسٹ پہ 24 بندے، تو کیا میرے خیال میں تو صرف ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے 10,000 سے بھی زیادہ آرمی جو ہے وہ ماری جا چکی ہے وار آن ٹیرر کو جوائن کرنے سے. وار آن ٹیرر کو سے ہمیں ملے گا کیا وہ بعد میں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا ملے گا اس سے. تو اگر 24 بندے ہمارے مارے گئے اس پہ اتنا شور کرتے ہیں اور ادھر جو 10,000 خود مرواتے ہیں اور کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ درپاخیل کی اگر بات کرتے ہیں تو درپاخیل میں تو میرے خیال میں درپاخیل کے لڑکے بھی دوست بھی بیٹھے ہیں تو وہ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک ڈرون حملے میں پہلے جو بھی مرتا ہے نا، اگر چاہے وہ جو بھی ہوگا بالکل علاقے کا نہیں بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں تو اس کو جو ایک کسٹم سے اس کو دفنانے کا یا گھر وغیرہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہمارے جو ایلڈرز ہے، آج بیسیکلی ہم جرگے پہ بات کر رہے ہیں تو جرگے کے وہ لوگ جو ہے ابھی تو جرگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جرگے کو جو شیپ میڈیا دے گا، پاکستان جو شیپ دینا چاہے گا اسی شیپ پہ جرگہ چلا جائے گا، کیونکہ جو جرگے کے لوگ تھے وہ تو سارے مار دیے انہوں نے. تصور بھی الٹا پلٹا ہو گیا جرگے کا، بالکل تصور بھی الٹا پلٹا. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب پاکستانی ہیں. پاکستان اگر کسی ادھر اسلام آباد میں کوئی بندہ رہتا ہے اگر اس کا ملک ہے تو اس طرح ہمارا بھی ہے. جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے شاید ان سے زیادہ ہم نے دی ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے مین سٹریم میں جس طرح بات ہوئی ہے تو ہمیں بھی مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ہمیں انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو پھر تو لازمی بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پیریفریز جو ہے مسئلے بنیں گے ادھر پہ. انٹیگریشن پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں خود کو آنرری پشتون کہتا ہوں. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں ایڈمائرر ہوں پشتونز کی ایبلٹی ٹو اڈیپٹ، یعنی ماحول کے مطابق جو ہیں پشتون تمام تر نامساعد حالات سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم نے فلڈز کے اندر دیکھا ہے کہ بعض ایریاز کے اندر لوگوں کو ڈیڑھ مہینہ لگا اپنے گھر دوبارہ بناتے ہوئے. جو پشتون علاقوں کے اندر جہاں پر فلڈ آیا تھا انہوں نے جو ہی ریلا نکلا اگلے دن وہ آرام سے اپنا کام کر رہے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے اور دیواریں بنا رہے تھے. تو یہ بڑی ایک انٹرپرائزنگ قوم اور سیولائزیشن ہے. اچھا اسلام آباد میں اب فرینکلی اب اسلام آباد جو ہے وہ نان پشتونز کا نہیں رہ گیا. آپ نے اگر اسلام آباد کے اندر ہی دیکھیں تو اسلام آباد کے ارد گرد یہ اگر آپ کے پاس موقع ملے تو دیکھیں زمینیں سب سے زیادہ کون خرید رہا ہے. You'll be astonished. It's all Pashtuns. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے علاقوں سے کسی کو بھی کسی کے علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا ایک سپل اوور جس کو کہتے ہیں اس کا ایک بینیفٹ بھی ہے نا. میں راؤنڈ کر کے آتا ہوں آپ کے پاس. جی بولیے. جمشید خان ایم فل اسکالر فرام قائد اعظم یونیورسٹی. امن لانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں، کچھ خود دینی ہوتی ہیں اور کچھ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں کچھ ان سے لینی پڑتی ہیں. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو امن کا مسئلہ ہے اس میں سب سے جو بیسک اور میجر پرابلم ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، جو کہ وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ بہت جلد جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پہ، لائک ریلیجن اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہم ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہمیں، چاہے ہم جسے ملیٹنٹ کہیں یا طالبان کہیں یا ہم اس کے علاوہ جو ہمارے جو اسٹیٹ فورسز ہیں وہ ہمیں یوز کرتی ہے مختلف. تو آپ اینکر پرسن ہیں، آپ کو زیادہ انفارمیشن ہے اس حوالے سے بجائے کہ میری انفارمیشن آپ سے بہت کم ہے، لیکن چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں امن کی طرف زیادہ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وائلنس کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ. سر جس طرح اب یہاں پہ بھائی نے بات کی کہ اسٹیبلٹی پورے ملک میں ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی، یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے گی تو فاٹا میں بھی آئے گی اور ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بھی اسٹیبل ہوں گی. پھر
ابھی ہماری فارن پالیسی، کبھی ہم امریکہ کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اور سویلین گورنمنٹ بھی، اور کبھی وہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بن جاتا ہے، اور یہی ابھی ہو رہا ہے. تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں ہمیں میرے خیال میں ٹاس کر لینا چاہیے، ٹاس کر لینا چاہیے، یا اسی جس طرف بھی کوئی بھی آ جائے کہیں جی یار بس ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، بالکل آپ ہی تھریٹ ہے یا دوست ہے تو ٹاس کر لیتے ہیں، جو بھی ٹاس جیت گیا تو ٹھیک ہے، ہار گئے تو پھر بھی ٹھیک، اس طرح کرتے ہیں. بالکل یہی ہونا چاہیے. اور یہ اسٹیبلٹی آئے گی یہاں پہ سینٹر یعنی فیڈریشن میں آئے گی تو وہاں پہ بھی اسٹیبلٹی آئے گی، تو وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی. باقی بڑی زبردست آپ نے بات کی. تو آپ لوگوں کو اپنے علاقوں کے اندر تو حصہ ڈالنا ہے، یہ سب آپ کو مرکز کے اندر آ کے بھی حصہ ڈالنا ہے.